حامدا و مصلیا و مسلما۔ حضرات محترم، ایک ایسے موقع پر جب ہم 2 سال کے نازک حالات جھیل کر کے اور ایک طویل انتظار کر کے یہاں پر مجتمع ہوئے ہیں، چند ضروری پیغامات عرض کرنا تھے۔ اس سلسلے میں چند احادیث پیش کر رہا ہوں جو جناب رسالت مآب علیہ السلام کے ارشادات اور ملفوظات پر مبنی اور مشتمل ہے۔ وہی پیغام ہے، وہی وقت کی ضرورت ہے، اور اس سے ہم اور آپ آج کے ماحول میں خصوصی طور پر استفادہ کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، خیر الناس انفعهم للناس، خیر الناس من ينفع الناس، یعنی لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، انسانیت کے سب سے زیادہ کام آئے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح سے پرورش کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے شادی بیاہ وغیرہ سے وہ دستبردار ہو، سبکدوش ہو، فارغ ہو، اس خدمات کو انجام دیتا ہو، تو حق تعالی شان ہو اس کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ انا وکافر الیتیم کہاتین، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت اور پرورش کرنے والا دونوں اس طرح سے ہوں گے، اور اپنی 2 انگلیوں کو، کلمے والی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا اور اشارہ فرمایا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اس طریقے سے میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا آپس کے اندر متصل اور قریب ہوں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان بیٹیوں کے کسی معاملے میں ذمہ دار ٹھہرا، ذمہ دار بنا اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ اور بچاؤ کا سامان ہوں گی۔ جو آج بات کہی آتی ہے کہ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، جناب رسالت مآب علیہ السلام نے آج سے 1450 برس پہلے اس کے اوپر انتہائی دلنشین انداز کے اندر رہبری ارشاد فرمائی ہے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑوں کا اکرام اور احترام نہ کرے، عمر رسیدہ لوگوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر پیار اور شفقت نہ کر سکے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقوں سے نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو، اس کی مزاج پرسی کرو اور بے قصور قیدیوں کو چھڑاؤ۔ یہ وقت کے اور حالات کا تقاضا ہے، انسانیت کی بنیاد پر اس طرح کے انسانی اور ہمدردی کے کام بروئے کار لانے چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسلمان کوئی پودا اور درخت اگائے، کوئی درخت لگائے، اس سے جو کچھ بھی کھایا جائے گا اور فائدہ اٹھایا جائے گا، وہ اس پودا یا درخت لگانے والے کے حق میں صدقہ ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جو کوئی مسلمان کوئی درخت یا پودا اگائے، اس پودے سے انسان، چوپایا اور پرندہ کوئی بھی کچھ کھائے گا تو اس پودا لگانے والے کے لیے قیامت کے دن تک کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اور ہلال ابن یساف تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کہا جایا کرتا تھا، ہم اپنے بزرگوں سے بڑوں سے سنا کرتے تھے، اور جب کوئی تابعی یہ بات کہہ رہے ہوں تو وہ روایت بیان کرنے والے یا فرمانے والے ان سے وہ بظاہر صحابہ کرام ہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ وضو کرنے میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے، یعنی وضو میں جتنی دفعہ دھونا ہے، جس قدر مسح کرنا ہے، اتنا تو کیا جائے گا جو سنت کے مطابق ہے، لیکن اگر اس سے ہٹ کر کے کوئی کام کیا جائے گا، 14 مرتبہ 5 مرتبہ صرف ویسے ہی دھوتے چلے جا رہے ہیں، تو اگر تم نہر کے کنارے پہ، دریا کے کنارے پر بھی وضو کر رہے ہو تو یہ بھی فضول خرچ اور اسراف ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ فائدہ معلوم ہوتا ہے کہ پانی کو بچاؤ، پانی کی حفاظت کرو اور پانی کی ناقدری نہ کرو۔ تعلیم یہ دنیا کے اندر کسی قوم کے جینے کے لیے ایک راز ہوا کرتا ہے، کامیابی کی ضمانت ہوا کرتا ہے۔ لہذا جس طرح ہم دینی تعلیم کی طرف رغبت کرتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ اس 35-40 سال کے عرصے میں، اور اس میں بھی خاص طور پر یہ 17-18 سال کے عرصے میں علماء کرام کی، حفاظ کی، قرہ کی ایک بڑی جمعیت ماشاءاللہ اپنے شہر کے اندر آئی ہے اور پیدا ہو رہی ہے اور بڑھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے
کہ جیسا کہ صدر محترم نے بھی فرمایا، کریمان صاحب نے بھی فرمایا، اور اس طرف توجہ دلائی مسلمانوں نے جی کو کہ تعلیمی میدان میں بھی ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جو 2 سال کے عرصے میں خاص طور سے منشق تجربات بہت سے حضرات کے ہوئے ہیں، اس سلسلے میں مسلمانوں نے جے پور کو واقعتاً بہت اہمیت کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض برادریاں اور بعض سماج وہ سماجی طور پر اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے محلے میں یا سماج میں یا میری برادری میں کون سا ایسا لڑکا ہے یا لڑکی ہے جو ذہین ہے اور اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن تندرستی اور گھر کی مفلسی ان کو آگے کی تعلیم حاصل کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ وہ سماجی اور برادری کے اعتبار سے اس طرف محنت کوشش کر کے اور مالی تعاون کر کے اپنے سماج میں اپنی برادری کے اندر ایسے ہونہار، تجربے کار، اچھے ایجوکیشن اور تعلیم یافتہ افراد بروئے کار لا سکتے ہیں۔ آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، ایک مشہور کہاوت ہے اور ایک مقولہ ہے، وہ تمثیلیں سمجھانے کے لیے، اس میں یہ ہے کہ پڑی پارس بیچے تیل۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو بیچارہ بہت دن بھر محنت کرتا رہتا تھا، جس طرح دن بھر اس کا بیل جتا رہتا تھا، اسی طریقے سے کہانی کے بیل کی طرح وہ خود بھی صبح سے شام تک تھک جاتا تھا۔ گھر کے اندر اس کے پارس پڑا ہوا تھا کہ پارس یعنی جو بات مشہور ہے کہ صاحب کو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر تانبے کے اوپر وہ ٹچ کر دی جائے، دلا دی جائے تو تانبا بھی سونا ہو جائے۔ حقیقت بات یہ کیا ہے، وہ پروردگار جانے، لیکن ایک مسئلہ ہے یہ کہ پارس ایک ایسی چیز ہے کہ تانبے کے اوپر ٹچ کر دی جائے تو وہ تانبا بھی سونا بن جائے۔ تو گھر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے گھر کے اندر پارس پڑا ہوا ہے اور وہ دن بھر اس طرح محنت اور جفاکشی کر رہا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے وہ پارس کے ذریعے سے سونا بناتا چلا جائے۔ میں نے یہ بات اس طرح کی کہ اس وقت ملت کا ایک درد ہے کہ حقیقت میں ہمارے پاس کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، اور جو ہمارے یہاں تو نہیں، پروردگار کا بہت بڑا کرم ہے اور احسان ہے، اور یہاں کے افراد کی طرف سے، یہاں کے ہمارے برادران وطن کی طرف سے جو ہمیں سدبھاونا ملی ہوئی ہے، جو محبت اور خلوص اور آپس میں بھائی چارگی سے رہ رہے ہیں، اس لیے الحمدللہ یہاں تو یہ نوبت نہیں آئی، لیکن دیگر مقامات کے جو حالات آپ کے سامنے ہیں اس کے سامنے اس سے ایسا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں بچیوں کی اعلیٰ تعلیم کے نظم کے لیے بھی کچھ سر جوڑ کر لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ وہ آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، بڑے فارس بیچے تھے کہ اگر ہم اس بات پہ غور کریں، پورے ضلع کے اندر، پورے صوبے کے اندر ہر ضلعی سطح پر اوقاف کی جائیدادیں جن بزرگوں نے آپ کے ہمارے وقف کی تھیں، کئی سرائے کے طور پر، کئی مکان کے طور پر، کئی کسی مسجد کے لیے، تو وہ چاہے پختہ عمارتیں ہوں، چاہے خالی زمینیں ہوں، تو اس طرح کی جتنی بھی اوقاف جائیدادیں ہیں، اگر ان تمام کا سروے کیا جائے، ان تمام کو سوچا جائے، ان کو جوڑا جائے، ان کی قیمت کو دیکھا جائے، ان کی آمدنی کیا ہو سکتی ہے، جس طرح میں اپنی ذاتی زمین اور جائیداد کے لیے آج یہ سوچتا ہوں کہ میں کتنا اس آمدنی حاصل کر سکتا ہوں، تو اسی طریقے سے ملت کے تعلیم یافتہ اور ذمہ داران حضرات کو سر جوڑ کر کے بیٹھ کر اس پر توجہ فرمانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضلع جے پور کی سطح پہ بھی اتنی زیادہ آمدنی الحمدللہ اوقاف سے اگر صحیح معنی میں ہم استفادہ کر رہے ہوں گے، تو جس طرح ابھی صدر محترم نے بھی توجہ دلائی حضرات کو کہ ہم کالجز، یونیورسٹیز وغیرہ ان جیسے بہت سے مسائل کو اس کے ذریعے سے حل کر سکتے ہیں۔ پروردگار ہمارے اور آپ کے اس طرح کو بارہ عالم کو فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.